اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اگلے اس بزم کے مقرر ہیں ہمارے فضیلت الشیخ حبیب الرحمن صاحب ندوی، امام و خطیب مسجد اقرا باغان اسلام پاڑا۔ آپ کا موضوع ہے مسلم بچوں کا قرآن سے تعلق کیسا ہو۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا جو ٹائم ہے 15 منٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بچوں اور پیاری بچیاں، اور جو بھی یہاں پر ان کے ساتھ گارجین کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، میرے بڑے بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خصوصی مہمان اعظام، میں کچھ بات کہنے سے پہلے جو میرا موضوع ہے اس سے پہلے میں سب سے پہلے جو ہے اسلامک اسٹڈیز آرگنائزیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کو ایک اسٹیج پر بلایا، اور وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اسلامک کوئز کا انعقاد کیا، جس میں بہت سارے بچے اور بچیوں نے جو حصہ لیا۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور سب کو حصہ لینا بھی چاہیے کہ ہمارے جو ہے یہ جو ہے اسلامی کوئز یعنی اسلامی سوال جواب ہماری دینی تعلیم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تو آپ تمام بچے اور بچیاں بھی قابل مبارکباد ہیں۔ پاس ہونا، نمبر ملنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، حصہ لینا بڑی ہی اہمیت کی بات ہے کہ آپ سب نے حصہ لیا۔ ہم آئے تھے اس ٹائم میں جس وقت یہ پروگرام رکھا گیا تھا اسلامی سوال جواب کا، بہت ہی اچھا رہا۔ اب جو میں آتا ہوں، جو میرا موضوع ہے، اس حدیث پاک سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سبھی کو معلوم ہے؟ جواب نہیں آیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے۔ یہاں پر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں لڑکوں کی طرف سے کوئی ایک آدمی، کوئی بھی ایک لڑکا کھڑا ہو اور اس سوال کا جواب دے دے کہ یہ کون سے خلیفہ ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کون سے خلیفہ ہیں؟ جلدی بتا دیجیے۔ آپ تیسرا خلیفہ راشد ہے۔ جواب غلط ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح جواب دیا، ابھی لوگ سب کنفیوز ہو گئے۔ صحیح جواب دیا، جواب صحیح ہے، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں۔ ہمارے مشہور یعنی صحابہ کرام میں 4 خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں پر بہت احسان و کرم ہے۔ تو قرآن کا تعلق ہم سے اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر روح اور جان ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے، اس لیے کہ روح ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ہم سب مٹی میں مل جائیں گے، لیکن قرآن جب ہم قبر میں لیٹیں گے تو یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا اس وقت جب ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، جب ہم نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہوگا، اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ 2 بات میں کہ کتنی اہمیت والی کتاب ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جیسی مقدس کتاب نہ اس سے پہلے کبھی آئی اور نہ کبھی آئے گی، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی
کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن کیا ایک چیلنج بن گئی، ایک چیلنج بن گئی. پوری دنیا والے کوشش کرتے رہیں گے اس کو مٹانے کی، اس کو جو ہے ختم کرنے کی، اور آج بھی اور تا قیامت یہ کوششیں رہیں گی کفار یعنی دشمنان اسلام کی جانب سے کہ کیسے اس کتاب کو، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دینے والی ہے. لوگ تو چاہیں گے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی منمانی کیا ہے، اپنی منمانی چلائیں، اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو چلائیں جیسے ہم چاہیں، لیکن اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب کچھ اور چاہتی. بھلا یہ دشمنان اسلام کو یا جو بھی جو ہے نام نہاد لوگ ہیں جو ملک کے یا جو ملکوں کے جو کہیے کہ وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، وہ ان کو کب گوارا ہوگا کہ لوگ جو ہے ہمارے خلاف آواز اٹھائے، ہمارے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے باتیں کہیں، یہ کب گوارا ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی تو دیکھیے کس طرح کی جو ہے باتیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا. آپ کو کبھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے دوسروں سے سیکھ کر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ جب قرآن آیا دیکھیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے اس قرآن کے پیغام کو پہچان دینا، اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارے اوپر. تو قرآن جب آیا تو پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، سب کے زبان پر ہے ربیع الاول ربیع الاول، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا. جو کام کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. جو قرآن کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، اس کو ہم نے اس پیغام کو فراموش کر دیا، بھلا دیا. آج ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے، جو شعر پڑھا گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہو کے تاریخ خوار مانے ذلیل، رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے جو پیغام تھا اس کو بھلا دیا. جو چیز ہماری زندگی میں اول نمبر پر ہونی چاہیے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، ہم نے طاقوں میں سجا دیا. ماجد دیوبندی، ڈاکٹر ماجد دیوبندی بہت مشہور شاعر ہے اسی انڈیا کے، شاید آپ لوگ جانتے ہو. انہوں نے کہا کہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کے یہ قرآن نہیں، یہ طاقوں میں سجانے کا قرآن نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، جو پڑھنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے سمجھنا، اس کے مطابق عمل کریں. قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا گیا. آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، آج ہمارے اندر اچھا کردار نہیں ہے. کیا قرآن میں بیان نہیں ہوا؟ آج ہمارے اندر سچائی نہیں، ہم سچ نہیں بولتے. آج ہمارے اندر جو ہے امانت داری نہیں، ہم بات میں دھوکہ دے دیتے ہیں. موقع ملے تو ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، موقع ملے تو ہم جھوٹ سے کام نکال لیتے ہیں، موقع ملے تو ہم کیا ہے امانت داری میں خیانت کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سب کچھ بیان کیا گیا. تو قرآن کو جب انسان پڑھے گا، جس طریقے سے ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہم تمام طلباء و طالبات ہم سب بھی ہیں، جب ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں اس میں اول نمبر پہ یعنی پہلے نمبر پہ ہماری یہ زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے اور سمجھتے ہیں. قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. جو اس کے عالم ہیں، جو اس کے جانکار ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان سے سمجھیں کہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کیا مطلب ہے. قرآن میں کہا گیا وبالوالدین احسانا، اس کا کیا مطلب ہے. والدین تو سب جانتے ہیں، احسان کا کیا مطلب ہے، احسان کا مطلب بتائیے، اس کے تھوڑا ڈیٹیل میں اس کی جو ہے تفسیر بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. قرآن میں کیا نہیں بیان کیا گیا؟ معاشرے کی اچھائی اور پاکیزگی کو، سماج کی اصلاح کو، ہر چیز کو بیان کیا گیا. سورہ حجرات 26ویں پارے کی سورہ ہے، آخر میں ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی بھی اگر پڑھ لیں، جو قرآن پاک ترجمے والا ہے
اس میں آپ کو ملے گا ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ نور جو 18ویں پارے میں اس میں بھی بیان کیا گیا کہ ایک ہمارا معاشرہ سماج کیسا ہونا چاہیے، خصوصاً جو اسی طریقے سے سورہ نساء جہاں عورتوں کے بارے میں حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ یہ سب جو ہے ہم جو ہے ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ہم کس پر فوکس کرتے ہیں؟ ہم صرف فوکس کرتے ہیں کہ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، ہم کیسے جو ہے پاس ہو جائیں۔ وہ تو پاس ہونا، ابھی جیسے کہا کہ پہلے زمانے میں ڈگریوں کا یہ رواج نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں جو ڈگریوں کا رواج تھا، یعنی کس کو مانا جائے کہ کون جانکار ہے۔ ڈگریاں تو آج کل سب کو مل جاتی ہے، چاہے 10 نمبر سے پاس ہو یا 50 نمبر سے، سب کو ڈگری مل رہی، سب بی اے پاس ہے، سب انٹر پاس ہے۔ لیکن کیا اس کو انٹر کی صحیح تعلیمات حاصل ہے کہ نہیں؟ آج قرآن کو نہ پڑھنے سمجھنے کی وجہ سے ہم کیا ہے، سنت نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین اور میرے پیارے بچوں اور بچیوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے اسلامی کوئز میں حصہ لیا، جب بھی اس طرح کا موقع آئے ہم اس سے پیچھے نہ رہیں۔ وہ ایک موقع تھا، لیکن اصل جو ہے وہ زندگی میں ان تمام باتوں کو داخل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا پیغام کیا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ شاعر نے کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا یعنی غار حرا، سوئے قوم، قوم کی جانب، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ نسخہ کہتے ہیں دوائی جو دیتا ہے حکیم، نسخہ ڈوز، ایک کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن کیا ہے، ہر بیماری سے کیا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس میں کہا بھی گیا ہے کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ دل کی ہر بیماری کا اس میں علاج، ہر بیماری کا اس میں حل موجود ہے۔ اگر ہم بیماری کا صحیح علاج تلاش کریں تو ہمیں ہر بیماری کا علاج ملے گا اسی قرآن پاک میں۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی تو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اسی کتاب کو پڑھ کر صحابہ کرام نے جب اس کو سمجھا اور اس کو پھیلایا تو پھر دیکھیے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ جو کل تک اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ جو ہے دفن کر دیتے تھے، جب قرآن کا علم ان کے دلوں میں روشن ہوا، قرآن کا نور ان کے دلوں میں روشن ہوا تو پھر دیکھیے وہی لوگ جانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ کل جو ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لوگوں کا سامان مال لوٹ لیا کرتے تھے، پھر جب قرآن کی تعلیم آئی تو پھر دیکھیے ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا۔ کون سی چیز تھی؟ یہی قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے سے ان کے قلوب کا، یعنی ان کے دلوں کا تزکیہ، یعنی ان کے دلوں کی صفائی کی، ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے صاف کیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے عزیز طلبہ اور طالبات، ہم اس قرآن کو صرف تلاوت کی نظر سے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی نیت سے جو ہے پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔